الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سب سے بڑی خبر اور اس خبر کے کچھ اسپیکٹس ہیں جس پہ ہمارے کلیگ، میرے بھائی صدیق جان اور کچھ اور صحافی جو ہیں کس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر بتا رہے ہیں کہ انصاف کا قتل کیسے ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، لیکن ہو رہا ہے، ہم سب کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم صرف بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں واٹ از ہیپننگ۔ وہ خبر یہ ہے جناب کہ پنجاب کابینہ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق نگران حکومت نے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی۔ نواز شریف کی 2019 میں لندن روانگی سے قبل بھی سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی تھی۔ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت حکومت کسی بھی مجرم کی سزا معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نگران پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی درخواست پر ویڈیو لنک کے ذریعے درخواست پر سماعت کی۔ ویڈیو لنک پر نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز نے دلائل دیے۔ اس موقع پر نگران پنجاب کابینہ کے ہمراہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی موجود تھے۔ نواز شریف کے وکلاء کی درخواست متفقہ طور پر منظور کر کے سزا معطل کر دی گئی۔ یاد رہے نواز شریف 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں 10 سال قید، نااہلی، جرمانے، بہت کچھ ہوا تھا۔ آگے آئیے، اس سے پہلے کہ میری اس پہ ٹیک کیا ہے، میں نے صدیق جان کی یہ ٹویٹ پڑھی اور اس کے بعد میں کافی دیر صرف سوچتا رہا کہ یار ہو کیا رہا ہے۔ صدیق لکھتے ہیں، پنجاب حکومت نواز شریف کو ضمانت نہیں دے سکتی۔ 2 دسمبر 2020 کے نواز شریف کو مفرور اشتہاری قرار دینے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں واضح لکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کے پاس نظر ثانی کا کوئی اختیار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف کو میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت مل ہی نہیں سکتی کیونکہ سرکاری میڈیکل بورڈ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تیسری بات، نواز شریف اگر بیمار تھے تو کچھ عرصہ پہلے دبئی اور سعودی عرب تک کیسے گئے؟ وہاں پر تو خیر ان کی گھومتے پھرتے کی کافی ساری ویڈیوز اور وہ بھی ساری ہیں۔ نون لیگ والوں کے بیانات موجود ہیں کہ نواز شریف کے واپس نہ آنے کی وجہ رسک فیکٹر 0 ہونا اور گارنٹی نہ ملنا ہے۔ عمران خان کی گاڑی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں لانے کے لیے پمس کے سرکاری ڈاکٹرز کے بورڈ کی رپورٹ مانگی گئی تھی۔ اب نواز شریف کو ایک جعلی میڈیکل رپورٹ پر ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے، یہ لکھتے ہیں ہمارے بھائی صدیق جان صاحب۔ چیزیں بہت سادی ہیں، قانونی کارروائی، عدالتیں، آئین، یہ سب بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے۔ یقین مانیے میں اس دن مینار پاکستان میں موجود تھا جب نواز شریف صاحب نے لینڈ کیا وہاں پہ ہیلی کاپٹر سے، تو اس ٹائم کے اوپر وہاں پر حالات و واقعات جو تھے وہ ایسے غیر معمولی تھے کہ لگ رہا تھا کہ کوئی وزیر اعظم نہیں آ رہا، کوئی وزیر اعظم سے بھی بڑا عہدہ ہے پاکستان کے اندر، ان کے آنے کی ہلچل اور تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ سو جب اس طرح چیزیں کلیئرٹی سے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی قانون، مجھے آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے پاکستانی ہونے کے ناطے، مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو کسی بھی قانون سے ماورا ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون کے ساتھ قانون میں لوپ ہولز ہوتے ہیں، سب لوگ لوپ ہولز کو، ساری سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں وقت ٹائم ٹو ٹائم، بڑے لوگ سب کے سب استعمال کرتے ہیں، لیکن یوں قانون چل کے کسی کے پاس استعمال ہونے جائے اور سارے راستے خود سے بتا دے کہ مجھے آپ نے یہاں سے بھی استعمال کر لینا ہے، یہاں سے بھی استعمال کر لینا ہے، یہ صرف سہولت میاں نواز شریف صاحب کو ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سزا معطلی اور میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہونا ایٹ ونس، جو سارے کیسز بنے ہوئے جن میں سزائیں ہوئی ہونا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر۔ یہ شریف خاندان کو یہ سہولت پہلے سے میسر ہے، یہ جب بھی پاکستان سے باہر گئے ہیں، اب تو خیر میڈیکل کا جھوٹ تھا کیونکہ اس کو بعد میں انہوں نے جلا وطنی، خود ساختہ جلا وطنی میں کنورٹ کیا تھا۔ پہلے بھی جب بھی شریف خاندان باہر گیا پاکستان سے واپس آئے ہیں تو ان کی سزائیں یوں ہی معاف ہوئی ہیں۔ یہ باہر سے ہی معاملات، اور ابھی نون لیگ کلیمنٹ ہے، نون لیگ بار بار ایک چیز کہتی ہے کہ نہ جی کوئی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آ رہے میاں نواز شریف صاحب۔ کچھ لوگ تو مجھے میاں نواز شریف کے آنے سے 2 دن پہلے تک کہہ رہے تھے ہم سارے کیسز کو فیس کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے کیسز کو فیس کریں گے۔ مجھے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح کیسز کو فیس کریں گے، کہ عدالتیں خود سے فیس کروائیں گی کہ بھائی وی آر دیئر، ہم ہیں آپ کے پاس۔ پنجاب گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہاں پہ اسد اللہ خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کی خبر بہت امپورٹنٹ ایک دو پھر سے ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب ہیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے لندن میں، اور وہاں پر تمام معاملات طے کیے گئے تھے۔ شاید یہی وہ معاملات تھے کہ کیسے میاں صاحب کو ریلیف دیا جائے گا جب میاں صاحب تشریف لائیں گے، شاید یہی معاملات طے ہونے کی بات اسد اللہ خان صاحب کر رہے تھے، اور تب یہ خبر اسد اللہ خان صاحب کے لیے درد سر بن گئی تھی، عذاب بن کے رہ گئی تھی۔ اس میں مزید پریشان مت ہوئیے گا، اس میں مزید شوق میں مت جائیے گا۔ آنے والے دنوں کے اندر
آپ کو اور مجھے بہت ساری خبریں اور سننے کو ملنی ہیں کہ جن میں سب پورے نظام کو روند کر رکھ دیا جائے گا اور نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ بہت سارے جو حلقے ہیں جو باخبر لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا رول صرف تب تک ہے کہ جب تک ان کو الیکشن کیمپین نون لیگ کو کرنی ہے. وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں گے، بٹ نون لیگ ہی ہوئی کہ نا، شہباز شریف ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، نون لیگ کی حد تک ہی معاملات ہوں گے نا. پارٹی تو مسلم لیگ نون ہی ہے. خیر، اس خبر کے اوپر کیا تجزیہ کیا جائے، بس اس میں نظام عدل جو ہے اپنا ان کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پر جلتے ہیں سب کے. ہم ملکی نظام کے اوپر کتنا روئیں، کتنا چیخیں، خدا کی قسم گلے بیٹھ گئے میں شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار بات کرتے، لیکن سننے والے کوئی نہیں ہے. جنہوں نے سننا ہے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہیں، اور وہ سب اس ٹائم پہ میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے کا ورد کر رہے ہیں تمام لوگ. تو ٹھیک ہے، پھر میاں دے نعرے وجنے نے تو وجنے نے. اس کی جھلک کیا ہے میاں کے نعرے وجنے کی، وہ میں تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسلام آباد میں آج جب میاں نواز شریف صاحب نے پیش ہونا تھا تو باہر کچھ ورکرز تھے، ان کے بہت زیادہ ورکرز نہیں تھے، کچھ چند درجنوں ورکرز تھے وہاں پہ اسلام آباد کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے ان سے گفتگو کی ہے. ایگزیکٹ گفتگو مجھ تک نہیں پہنچ سکی، میں نے کافی کوشش کی ہے کہ ان کا ایگزیکٹ سوال جو ورکرز تھے ان سے پتہ چل سکے، لیکن ایگزیکٹ گفتگو کا نہیں پتہ چل سکا. لیکن جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اس صحافی نے بیچارے نے صرف یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو بھی مجرم ہیں یا مفرور تھے یا اس قسم کا کوئی کامنٹ کیا ہے. اس کے اوپر نون لیگی ورکرز نے جس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور ہم پوری دنیا نے دیکھا، ہم سب کے پاس فوٹیجز ہیں، وہ اس کی مثال نہیں ملتی. ماضی میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے صحافیوں کے ساتھ، ضرور ہوئے ہیں، لیکن ایک سوال کے اوپر پکڑ کے مارنا شروع کر دینا آپ کی حقیقت کو چھپا تھوڑی سکتا ہے. کہ کیا میاں نواز شریف صاحب مفرور نہیں تھے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب مجرم آج تک نہیں ہیں؟ ہاں، عدالتیں کل کو ان کو کلین چٹ دے دیتی ہیں تو ہم تمام لوگ بھی منہ بند کر لیں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی عدالتیں غلط تھی، عدالتوں نے غلط فیصلے کیے. پھر ہم عدالتوں کے بارے میں جھوٹی عدالتیں کہنا سٹارٹ کر دیں گے، میاں صاحب کے بارے میں مجرم نہیں کہیں گے اس کے بعد. لیکن یہ ٹریلر ہے ایک چھوٹا سا کہ جو آج نون لیگ کا ورکر صحافیوں کے ساتھ کر رہا ہے، کل کو جو کریک ڈاؤن جو چل رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر، اور جس طرح کی شنید ہے، جس طرح ہوائیں بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن بڑے نارمل جس طرح عام پہلے الیکشن ہوا کرتے تھے، ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا، یہ اس قسم کے الیکشن ہوں گے؟ یہ بڑی خوفناک پکچر ہے اور لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دیکھنے سے فرق پڑتا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے یہ پکچر، میں دیکھ پا رہا ہوں، آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے، لیکن جن لوگوں کے دیکھنے سے فرق پڑتا ہے ان کو یہ نظر نہیں آ رہی. وہ پاکستان کے وہ تمام لوگ ہیں، تمام چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آرمی اسٹاف، نگران وزیر اعظم، نگران وزرائے اعلیٰ، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اس مومنٹ پہ، الیکشن کمیشن اٹ سیلف، ان لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ قوم کو کہاں پر لا کر آپ نے کھڑا کر دیا ہوا ہے. یہ جھلکیاں ہیں، یہ جو ہے نا، یہ ٹیزرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی، کیونکہ ابھی تحریک انصاف کا ورکر چارجڈ ہے، ابھی اس کو ہوپ ہے ان کو بھی ہوپ ہے کہ ان کو الیکشن میں موقع ملے گا. اور اگر ان کا یہ آپ چانس چھین لیتے ہیں اور ان کی یہ ہوپ آپ کل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد چیزیں بہت خطرناک ہو جائیں گی، بہت ہی خطرناک ہو جائیں گی. اور جس سپیڈ سے میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، اور جس سپیڈ سے عمران خان صاحب کو ٹرائل کو بڑھایا جا رہا ہے آگے رگڑا دینے کے لیے، آپ ان سارے واقعات میں، آپ ان آنے والے دنوں کے اندر اس میں شدت کا عنصر جو ہے، یہ فیکٹر جو ہے، اس کو بہت زیادہ دیکھیں گے. دس از ناٹ گڈ نیوز، یہ کہ بہت اچھی خبر نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے. اینڈ میں ایک اور چیز کہ آج کچھ خواتین ہیں، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. ان میں 2-3 نام بڑے ہیں، سعدیہ سہیل رانا صاحبہ ہیں، سمیرہ صاحبہ ہیں، دلیپ عباس صاحبہ ہیں. باقی کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کروں گا، میں بہت زیادہ نہیں جانتا. سعدیہ آپا کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، ڈائی ہارٹ پی ٹی آئی کی ورکر تھیں. ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، جب کبھی وقت آئے گا تو وہ خود سے بتائیں گی. لیکن دلیپ عباس صاحبہ، وہ جس نرسری میں پلی بڑی ہیں، وہ نرسری کو میں جانتا ہوں. اس نرسری کا نام ہے ڈاکٹر یاسمین راشد. مجھے شرمندگی اس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس نرسری میں دلیپ عباس صاحبہ پلی بڑی، جس مقام تک پہنچی اس نرسری میں پودا لگنے کے بعد، وہ نرسری تو وہاں کی وہاں کھڑی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو بڑی دلیری سے جیل کاٹ رہی ہیں، دلیپ عباس صاحبہ کو کیا ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ پنجابی چاندر نیانا گل کرے سیانا قیاس کرے، کہ اگر آپ اس گروپ کی تھیں اور اگر آپ اس ذہنیت کی تھیں، اگر آپ اس تھاٹ پروسیس یا اس سارے پروسیس سے نکل کر سیاستدان بنی تھی، ان کے ساتھ گرو کیا تھا، تو جن کے ساتھ آپ نے گرو کیا تھا وہ تو سب کے سب کھڑے ہیں. آپ کو اتنی جلدی کیا پڑ گئی تھی؟
ان سوالوں کے جوابات تحریک انصاف کے ورکر کو اپنے لیڈران سے اور ان دلیب عباس صاحبہ جیسے لیڈران سے مانگنے چاہیے۔ ریزن یہ کہ ان میں سے کوئی بندہ الیکشن لڑ کے نہیں آیا تھا، ریزروڈ سیٹ پہ آئے تھے۔ تحریک انصاف نے ان کے کام کو سراہتے ہوئے اکوموڈیٹ کیا تھا، ورنہ یہ حلقے کا کوئی بھی بندہ ان میں سے نہیں تھا جو حلقے میں سے الیکشن لڑ کے آیا جس نے گراؤنڈ پہ بہت محنت کی۔ خیر، ابھی اس طرح کی خبریں ان ڈیز ٹو کم مزید آنے والی ہیں، کچھ انٹرویوز بھی آنے والے ہیں، اور وہ انٹرویوز کہا جا رہا ہے کہ بہت خوفناک انٹرویوز آنے والے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، نجی زندگی کو لے کے آ رہے ہیں کچھ انٹرویوز، کچھ شمولیتیں اور بھی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی مزید استحکام میں آئے گی کچھ دنوں تک۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔